انسان کی کامیابی کا آغاز اس کی صبح سے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کامیاب صبح کا آغاز کرتا ہے تو یقین کیجئے وہ کامیاب زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی عمر میں جا کے انسان کو اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پچھلے ٹائم ضائع کر دیا یا کچھ ایسی عادتیں تھیں اگر وہ ختم کر دیتا تو شاید وہ آج اس جگہ نہ ہوتا جس جگہ پہ ہے، اسے بہتر جگہ پہ ہو سکتا تھا۔ خصوصاً خواتین کو 30 سال کی عمر کے بعد اپنی عادات کو، اپنی روٹین کو بدلنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ ایج شروع ہو جاتی ہے جب آپ یہ سمجھ لیں کہ چیزوں کو بہت زیادہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑنے لگ جاتی ہے۔ آپ کو خود کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی اسٹرگل زیادہ کرنی ہوگی۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے 6 مارننگ ہیبٹس جو کہ میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یقیناً آپ لوگ بھی ان پہ عمل کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں، شاید ان میں سے آپ لوگوں نے 3 4 5 یا شاید ساری 6 اپلائی کی ہوئی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کون سی مارننگ روٹینز، مارننگ ہیبٹس ہیں جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں شروع کی اور آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس روٹین کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کامیابی آئی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں کچھ کلپس شیئر کر رہی ہوں۔ بچوں کو لے کے گئے تھے جوائے لینڈ۔ اچھا، مجھے ایک کویسچن بار بار آتا ہے کہ آپ تو گجرانوالہ میں ہوتی ہیں، تو پھر اسلام آباد کے کلپس، تو بہرحال اس کا میں آنسر کئی مرتبہ دے چکی ہوں، اور پھر بھی میں ان لوگوں کو بتا دیتی ہوں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، انہیں نہیں آئیڈیا۔ تو جناب بیسیکلی میں اسلام آباد سے ہی ہوں۔ میرے ان لاز، میرا میکا، میرے سب ریلیٹیو سب لوگ اسلام آباد میں ہی ہیں۔ میرے ہسبینڈ کا ٹرانسفر گجرانوالہ میں ہے، سو جاب کی وجہ سے آج کل ہم گجرانوالہ ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے میں فیصل آباد تھی، لیکن میرا آف اینڈ آن پنڈی اسلام آباد کا چکر لگتا ہے۔ مطلب آف اینڈ آن آپ اس طرح سمجھ لیں مہینے میں ایک بار لازمی، اور سم ٹائمز 2 بار بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری ویڈیو میں اکثر کلپس آپ کو پنڈی کے یا اسلام آباد کے نظر آتے ہوں گے۔ سو جناب یہ ویڈیو بھی وہیں کی ہے، ویڈیو بھی انجوائے کیجیے گا، اور جو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ان پہ عمل بھی ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی چیز، آپ کی صبح میں سب سے ضروری، سب سے خوبصورت چیز ہے سائلنس، خاموشی۔ صبح کے ٹائم میں اٹھیں اور اس خاموشی کو انجوائے کیجیے، اس سکون کو اپنے اندر اتاریں جو صبح صبح کے ٹائم میں ہوتا ہے، جب بالکل خاموشی ہو آپ کے گھر میں، اور اس کے بعد آپ اس خاموشی میں بیٹھ کے اپنی آواز سن سکیں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلی چیز آپ کی نماز کی روٹین، آپ کے اذکار، یہ سب چیزیں لازمی کیجیے۔ کوئی بھی مذہب ہو نا، کوئی بھی دین ہو، ہمارا اسلام تو سب سے پیارا، سب سے خوبصورت دین ہے، جس نے ہمیں اتنی اچھی عبادت اور اتنی اچھی تعلیمات بتائیں، اور اتنی خوبصورت عبادت نماز ہمارے لیے ہے، اور جو صبح کے ٹائم میں آپ پڑھتے ہیں یقین کریں بہت سکون آتا ہے۔ لیکن ساتھ دوسرے مذاہب میں بھی آپ دیکھیں سب لوگ صبح کے ٹائم میں اٹھ کے اور صبح کو اہمیت دیتے ہیں کہ صبح میں اٹھ کے آپ جو بھی ان کی پریز وغیرہ ہے وہ بھی صبح میں اٹھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو بینگ اے مسلم، آپ اپنی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیجئے صبح میں اٹھ کے، اور اس کے بعد اذکار کیجئے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے نا خاموشی میں، لائک اب تو سردیاں، آج کل آپ باہر نہیں بیٹھ سکتے، آپ گھر کے اندر ہی کسی کونے میں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو، کونا جو آپ نے بہت پیار سے سجایا ہو، وہ کونا جس میں بیٹھ کے آپ کو سکون آتا ہو، وہاں پہ بیٹھیں، اور وہاں بیٹھ کر آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ٹائم دیجئے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی کہ جب آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں نا، پھر آپ وہاں بیٹھ کے اپنے آپ سے کچھ پازیٹیو گفتگو کیجئے۔ پازیٹیو گفتگو کیا ہے؟ اپنے آپ سے مثبت باتیں، خوبصورت باتیں، کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میری زندگی میں یہ خوشیاں، اپنی زندگی میں بیٹھ کے اس ٹائم پہ بیٹھ کے اپنی زندگی میں موجود ان نعمتوں کو، ان خوشیوں کو ایکسپلور کیجئے، ان کا نام لیجئے، بتائیں اپنے آپ کو کہ ہاں میری زندگی میں الحمدللہ یہ خوشی بھی ہے، الحمدللہ یہ نعمت بھی مجھے میسر ہے، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں، الحمدللہ میں جو کچھ چاہ رہی ہوں ہوتا ہے، میں صحت مند ہوں، میں ایک صحت مند انسان ہوں، مجھے آج یہ خوبصورت صبح ملی، مجھے ایک نئی زندگی ملی۔ یقین کریں جو صبح سو کے اٹھتے ہیں نا، تو یہ ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ سویا ہوا مرا ہوا انسان ایک برابر ہوتا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جنہیں سو کے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، یا جو اپنے آپ سے صبح نہیں اٹھ سکتے، وہ جاگ تو جاتے ہیں لیکن اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ سو اگر آپ اپنے بستر سے اٹھ گئے ہیں صبح کو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کی، آپ صبح اٹھ گئے۔ اس لیے بیٹھ کے اپنے آپ سے پازیٹیو گفتگو کیجئے۔ انسان سب سے زیادہ پازیٹیوٹی اپنے اندر خود اپنے آپ ہی لا سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پازیٹیو باتیں کرتا ہے، اپنے آپ سے یہ بات کرتا ہے کہ ہاں میں یہ نیا کام کر سکتا ہوں، ہاں میرے اندر اتنی ایبلٹی ہے، ہاں میں کوشش کر سکتا ہوں، میں کوشش کر کے کچھ نیا کر سکتا ہوں۔ سو کچھ نیا کرنے کے لیے بھی آپ اپنی صبح میں بیٹھ کے اپنے آپ سے بات کیجئے، ایک ڈائری لے لیجئے، وہ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے جو آپ نے آج سارا دن میں کرنے ہیں، جو آپ کے آج کے کام ہیں، جو آپ کے آج کے ضروری کام ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کاموں پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس ایک پورا بھرپور دن ہے کام کرنے کے لیے۔ سو اپنے کام کو اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ڈیوائڈ کیجئے، کس کام آپ نے کس ٹائم پہ کرنا ہے، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں تبدیلی صبح سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی۔
تو جناب پوائنٹ نمبر 3 پہ چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب بھی دیتی ہوں. اچھا جناب، تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے ویژولائزیشن. آپ ویژولائز کیجئے، آپ امیجن کیجئے کہ آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کامیابی کو کس طرح سیلیبریٹ کریں گے. آپ ویژولائز کیجئے آپ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد کچھ حاصل کریں گے تو پھر آپ کس طرح سے خوش ہوں گے. یقین کیجئے جو ویژولائزیشن امیجنیشنز ہوتی ہیں نا، یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. آپ جو امیجن کرتے ہیں نا اسی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے کامیاب انسان وہی ہے جو پہلے خواب دیکھتا ہے. تو جاگتی آنکھوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے. جب انسان نیند میں سوتی آنکھوں کے ساتھ، بند آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتے ہیں نا، یقین کریں اس میں سے آدھے خواب تو جاگنے پہ وہ بھول ہی جاتا ہے. تو اس لیے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ عمل درآمد کیجئے، سٹیپس اٹھائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کس طرح سے اپنے یہ سپنے پورے کرنے ہیں. وہ ساری خواہشات مجھے پوری کرنی ہے جو میں نے اب تک پوری نہیں کی. میں نے 30 سال اپنی زندگی کے گزار دیے، اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرے تو زندگی میں کرنے والے بہت سے کام تھے. میں نے اپنی زندگی کو صرف اپنے کچن تک، اپنے گھر تک محدود کر لیا تھا، حالانکہ میں اپنے اس کچن میں بیٹھ کے یا میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بہت سے خواب پورے کر سکتی تھی. تو الحمدللہ میں نے اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی اور میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا. اور میرے اللہ کے ساتھ کے بعد آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میرے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں، میں اللہ کے حکم سے وہ کام سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور الحمدللہ میرا اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور میں وہ کام کامیابی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے دیتی ہوں. لیکن اس کے بعد جیسے کہ ابھی آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں کا اتنا پیار، اتنی سپورٹ ہے میرے ساتھ. اور یقین کیجئے یہ سپورٹ جو ہے نا، یہ میرے لیے وہ ہمت، وہ طاقت ہے جو مجھے روزانہ کام کرنے پہ اکساتی ہے، مجھے روزانہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. نہیں تو وہی بات ہے کہ سردی میں کس کا بستر سے اٹھنے کو دل کرتا ہے، کس کا کام کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن بہرحال میرا دل کرتا ہے کیونکہ میرے پاس اتنے پیارے پیارے سے لوگ ہیں جو مجھے اتنا پیارا فیڈ بیک دیتے ہیں. تو چلیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے جناب کہ ریگولر ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالیں. صبح کے ٹائم میں آپ جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا وہ بہت بینیفیشل ہوتی ہے. چھوٹی موٹی جو بھی ایکسرسائزز آپ کر سکتی ہیں ضرور کیجئے. گھر سے باہر جا کے واک کر سکتی ہیں ضرور کریں. گھر کے باہر نہیں کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے اندر واک کر لیجئے. واک نہیں کر سکتی، کوئی بھی اور طرح کی ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کر سکتی ہیں، وہ ضرور آپ کیجئے. ایکسرسائز آپ کو فریش رکھتی ہے، آپ کو زیادہ لمبے عرصے تک فزیکلی فٹ رکھ سکتی ہے. یہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ 30 کے بعد کچھ تھوڑے بہت خواتین میں مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور 40s میں جا کے جو ہے نا پھر ان کو بہت زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، چلا نہیں جا رہا، کمر میں پین ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ایک بھرپور ٹائم ہوتا ہے نا ہماری زندگی کا، اس وقت ہم خود پہ توجہ ہی نہیں دیتے. ہم ایکسرسائز سے دور بھاگتے ہیں، ہم واک کرتے نہیں ہیں، بس ہمیں لگتا ہے ہم نے گھر کے کام کر لیے کافی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، خود پہ توجہ دینی ہے تو اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے، اچھی ڈائٹ لینی ہے، اچھا ناشتہ کرنا ہے. یہاں پر نا میں نے لیفٹ اوور دال سے پراٹھے بنائے تھے اور وہ بھی آپ لوگوں سے ریسیپی شیئر کی. آپ بیسن کی روٹی بھی بنا کے کھا سکتی ہیں صبح میں، بہت ہیلدی ہوتی ہے. جو لوگ ڈائٹ پہ ہیں ویٹ لاس کرنے کے لیے وہ بیسن کی روٹی کھا سکتے ہیں، بہت ہیلدی ہوتی ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور بہت فائبرس بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ میں نے دال کی روٹی بنائی تھی، یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے خود بھی. مارننگ میں کسی ٹائم لے لیتی ہوں. تو اچھا کھائیں، ہیلدی کھائیں. ضروری نہیں ہے ہیلدی کھانے میں آپ چکن اور میٹ ہی کھائیں گے. آپ ہیلدی کھانے میں اچھے فروٹس لے سکتی ہیں سیزنل، آپ کچی سبزیاں لے سکتی ہیں، سیلڈ کے طور پہ آپ دالیں لے سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں. پوائنٹ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جناب. اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ ریڈنگ کی عادت ڈالیں. ریڈنگ کریں، بک ریڈ کریں، اچھی بکس ریڈ کریں. ہم لوگوں نے نا بک ریڈنگ چھوڑ دی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ بہت اچھی اچھی بک شاپس محض اس لیے بند ہو گئی ہیں کہ کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. اور کتاب پڑھنے والا نہیں ہے تو کتاب لکھنے والا بھی شاید اب کوئی نہیں رہے گا آنے والے کچھ عرصے میں. اس لیے ایک اچھی کتاب پڑھنے کی عادت لازمی ڈالیں. کوئی بھی اچھی بک، آپ اسلامک بک پڑھ سکتی ہیں، آپ کوئی بھی اچھا ناول پڑھ سکتی ہیں، کوئی سفر نامہ پڑھ لیں، کوئی اچھی کوٹس کی بک پڑھ لیں، کچھ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ضرور پڑھیں. پڑھنے کی عادت مت چھوڑیں. میں کہتی ہوں آپ رات میں سونے سے پہلے بھی ایک بک ریڈ کریں اور صبح میں بھی آپ ضرور ایک بک ریڈ کریں. بک ریڈنگ نا آپ کے دماغ کو کھول دیتی ہے، دماغ کے جو بند دریچے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں.
اور سب سے بہترین بک جو ہمارے پاس ہر وقت اویلیبل ہے وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشش کریں، آپ ضرور پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ اس پاک کلام میں کیا چیز ہے، وہ کیا رہنمائی ہے، وہ کیا ہدایت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے عطا کی۔ تھوڑا بہت پڑھ لیں ڈیلی، اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی خود بخود چینج ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، مجھے بار بار استغفار کی ویڈیوز تو میں بناتی ہوں، اس کے کویسچنز بھی آتے ہیں۔ استغفار کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ نے ایک بار استغفار شروع کر دی نا تو آپ کی زندگی میں نا بہت سی چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ کی مارننگ روٹین میں ہی ایڈ کر دیتی ہوں کہ مارننگ اذکار میں استغفار کو ضرور ایڈ کیجیے، اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں آپ کے دن میں کتنے کام جو ہے نا وہ خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ کام جو بڑے عرصے سے آپ کرنا چاہ رہی تھی وہ خود بخود ہوں گے۔ جناب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پوائنٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنی مارننگ میں ڈیلی اپنے گولز اور اپنے آئیڈیاز ضرور جو ہے آپ نے لکھنے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ وہ کون سے گولز ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں اچیو کرنے ہیں، وہ کون سے ٹارگٹس ہیں جن کے لیے میں نے آج سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بہت بڑے گولز، کوئی بہت بڑے ٹارگٹس نہیں ہو سکتے، ظاہری بات ہے ڈیلی بیسس پہ تو کوئی بہت بڑے بڑے گولز نہیں ہو سکتے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنی زندگی میں چینج کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کس دن بیٹھ کے یہی لکھ لیجئے کہ آج میں نے اپنے ہاتھوں کی کیئر کرنے کے لیے کوئی DIY کرنا ہے، تو بس جناب یہ آپ کا آج کے دن کا ٹارگٹ ہو گیا، آپ کے آج کے دن کا گول ہو گیا۔ آپ اگر میری طرح کانٹینٹ کریٹر ہیں، آپ اپنے کانٹینٹ کے لیے کچھ صبح کو بیٹھ کے لکھ سکتی ہیں، وہ آپ کا گول، آپ کا ٹارگٹ ہوگی۔ بہت بڑی بڑی چیزیں، بہت بڑے بڑے ہم نے کوئی پلازے نہیں تعمیر کرنے ایک دن میں بیٹھ کے، کوئی بہت بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنا لینی، کوئی تاج محل نہیں بنا لینے۔ ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، اور تبدیلی کس طرح سے آنی ہے جناب؟ تبدیلی آنی ہے خود سے بات کر کے، خود کو موٹیویٹ کر کے، خود کو پازیٹیو رکھ کے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔